اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کما هو اہلہ والصلاة والسلام من اللہ العزیز الحکیم علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وابراہیم وآل ابراہیم ومحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين وملائكة الله المقربين وعلماء الأبرار المتقين والشهداء والمجاهدين وعباد الله الصالحين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. یہ جو چیلنج ہے خداوند عالم کا صاحبان ایمان کو کہ اے مومنو، اب اگر تم چیلنج شرطیہ ہے، غیر مشروط نہیں، اگر تم میری مدد کرو گے تب میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثبات قدم دوں گا. تو یہ چیلنج کون قبول کر سکتا ہے؟ عام مومن قبول نہیں کر سکتا. اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے عشق الہی کے کمال مراتب تک پہنچنا ضروری ہے، اور عشق الہی تعقل و تدبر کے بغیر ممکن نہیں ہے. عشق الہی یہ نہیں ہے کہ بس ایک آنکھ دھوکہ کھا گئی اور آدمی مرنے لگا اس کے پیچھے. نہ، عشق الہی ہے کہ پورے وجود سے خدا کا ایسا ادراک کرے انسان کہ اس سمندر عشق میں تعقل و تدبر کی انتہائی کمال کے ساتھ گہرائیوں میں تیرنا شروع کر دے. جیسے عرض کیا نا کہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ تعقل و تدبر کی انتہا پر پہنچنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے اس طرح عشق کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اس طرح جھکتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہے ان کو آر نہیں ہوتا. ان کو لوگوں نے مجنون کہا، ان کو لوگوں نے ساحر کہا، ان کو لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا، لیکن ان کے پائے سے بات میں لغزش نہیں آئی. تو وہ مومن کہ جو عقل کی تدبر و تعقل و تفکر و سیر کائنات کی انتہا تک پہنچ کر اللہ کی اپنے وجود سے لے کر کائنات کی گہرائیوں اور گہرائیوں کے وجود کا سفر طے کرنے کے بعد اللہ کی رعنائیوں اور اللہ کی نشانیوں میں اللہ کے وجود کا پوری طرح درک کرنے کے بعد جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے عشق میں ڈبوتا ہے اور سمندر عشق الہی کی پیراکی شروع کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتا. پھر اس کا پورا وجود اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کا رواں رواں ذکر الہی میں مگن ہوتا ہے.
پھر اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو اپنی کسی بھی مخلوق سے غافل نہیں، تو مجھ سے کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو اپنی اس مخلوق کو بھی رس پہنچا رہا ہے، اس مخلوق کے لیے بھی تکامل کے راستے فراہم کر رہا ہے، اس مخلوق کے لیے بھی انبیاء اور رسل کو بھیج رہا ہے جو تیری نافرمان ہے. تو جب تو ان سے نہیں غافل تو مجھ سے کیسے غافل ہوگا؟ یہ سب کچھ تیری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ حسین کا درس ہے کربلا میں. تو اب کون ہے جو کہے اپنے آپ کو میں حسینی ہوں لیکن مصیبتوں میں گرفتار ہوں؟ میں حسینی ہوں، میری دعا کیجئے کہ اس مشکل سے نکل جاؤ. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا. پھر وہ یہی کہے گا کہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ یہ جس مشکل میں اللہ نے مجھے ڈال دیا ہے اس مشکل پر تسلط عطا کر دے. وہ شجاعت و شہامت مجھے دے دے جو شجاعت و شہامت حسین کو دی تھی. وہ شجاعت و شہامت مجھے دے دے جو شجاعت و شہامت رسول کو دی تھی. وہ شجاعت و شہامت مجھے دے دے جو شجاعت و شہامت ابراہیم کو دی تھی، جو شجاعت و شہامت علی ابن ابی طالب کو دی تھی، تاکہ میں مشکلوں کے اوپر سوار ہوں، مشکلیں مجھ پر سوار نہ ہونے پائیں. میں بیماریوں کے اوپر مسلط رہوں، بیماریاں مجھ پر تسلط نہ پیدا کر سکیں. میں آزمائشوں کے اوپر سواری کروں، آزمائشیں مجھے ہلا نہ سکیں. یہ ہے کمال تعقل و تدبر انسانی. تو ایک آن کے لیے یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ جو کچھ میرے لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ تکلیف کا باعث ہے. میں کیوں تکلیف کا باعث ہے؟ ان سے از دوست ہے خوشایت. آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹا سا عشق ہوتا ہے کسی کو، جب تک اس عشق کی ہوا نہیں نکل جاتی، جب بازاری عشق ہو جاتا ہے کسی کو کسی سے، جب تک اس عشق کی ہوا نہیں نکلتی، اس کو کتنے ہی تانے ملیں، کتنی ہی تکلیفیں ملیں، کتنے ہی دکھ ملیں، اس کا معشوق کتنی ہی بے رخی برتے، وہ اس کو بے رخی ہی نہیں سمجھتا. سب اس کو گالیاں دے، وہ تو تجھے چاہتا نہیں، تو اس کو چاہتا. کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ کیسے چاہتا ہے، اس کے چاہنے کا طریقہ اور ہے، میرے چاہنے کا طریقہ اور ہے. ہزار گالیاں پڑتی ہیں، ہزار لوگ اس کو برا کرتے ہیں، ساری دیواریں توڑ دیتا ہے اور اس عشق کی طرف چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وہ غبارہ پھوٹ جائے تو الگ بات ہے، نہ پھوٹے تو چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے تو معمولی اور بازاری عشق کی بات، جو واقعاً تعقل و تدبر کے ساتھ اگر کسی کو عشق ہو جائے. تو ایمان جب خدا کہتا ہے، جب کہتا ہے خدا متقین، جب خدا کہتا ہے مؤمنین، جب خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو تعقل و تدبر کی انتہا اور کمال پر پہنچنے کے بعد اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ معبود، اپنے وجود کے اندر جھانک لیا میں نے پوری کائنات کی سیر کر لی، پوری کائنات کی گہرائیوں اور گہرائیوں میں اتر کر دیکھ لیا کہ ہر جگہ تیری نشانیاں موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی معراجی پر جائے تو ملکوت السماوات کو دیکھے، نہیں. خداوند عالم فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں کہ قل سیروا فی الارض، ان سے کہہ دو کہ کائنات میں تعقل و تدبر و تفکر کریں. فانظروا کیف بدأ الخلق، تو تم اس مقام تک پہنچ سکتے ہو کہ اس ماضی کی دوڑ میں جا سکتے ہو، انتہائی ماضی تک پہنچ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے خلقت کی ابتدا کیسے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.